أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. جیسے پہلے بات آ چکی ہے اور ہم سب سن رہے ہیں کہ یہ منافقین کا ذکر پیچھے سے چل رہا ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافقین کے سلسلے میں ایک مثال کو بیان کیا. دراصل جب کبھی کوئی تھوڑی سی پیچیدہ بات سمجھانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے قرآن پاک میں، اور قرآن میں اس کا اہتمام کیا جانا یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ پیچیدہ باتوں کو سمجھانے کے لیے سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے. چنانچہ منافقین کی بے وقوفی کو پیچھے ایک اور مثال سے بھی اللہ نے سمجھایا ہے کہ وہ مچھر سے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ انتہائی ادنیٰ ترین مخلوق ہے. اس سے ان کی بے وقوفی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی ادنیٰ چیز کی مثال کا پیش کرنا یہ مثال پیش کرنے والے کے ادنیٰ ہونے کی علامت نہیں ہوتی. یہاں پر دوسری مثال کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ منافقین کا مسئلہ یہ تھا کہ ان میں دو طرح کے منافقین تھے. ایک تو وہ منافقین تھے جنہوں نے بالکل بھی ایمان اور اسلام کے سلسلے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کی، ان کو ایمان سے کوئی سروکار نہیں تھا، دل سے وہ بالکل کافر تھے اور ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان بتایا کرتے تھے. چونکہ مسلمانوں کی حکومت ہر طرف پھیل رہی تھی، ساری جنگوں میں مسلمانوں کی فتوحات اس زمانے کے اندر ہو رہی تھی، یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہر لیول پر سوشل، اکنامیکل اور فزیکل ہر لیول پر مسلمان ترقی پر جا رہے تھے. بہت تیزی کے ساتھ دوسری قومیں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ ضم ہوتی تھی، ان کے ساتھ اپنا الائنس بناتی تھی، اور بہت سارے تو مسلمان ہو جاتے تھے. یہ سارا جو ریولیوشن وہ دیکھ رہے تھے اس کے نتیجے میں انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم مسلمان بن کر کے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارے لیے بھی خطرہ ہے.
اس وجہ سے وہ دل سے تو کافر ہوا کرتے تھے، لیکن اوپر سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا کرتے تھے تاکہ نقصان سے بچ جائیں، اور جو فائدے مسلمان ہونے کی وجہ سے سوسائٹی کو حاصل ہو رہے ہیں اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو شامل کر کے وہ فائدے بھی اٹھا لیں۔ ایک طبقہ تو منافقین کا یہ تھا جو حقیقت میں دل سے کافر تھا۔ دوسرا طبقہ منافقین کا ایسا تھا جو بین بین تھے، انہیں بہت سی مرتبہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہم کو مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ اصل حق مذہب تو اسلام ہی ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا، لیکن پھر کچھ حالات آ جاتے تو وہ پھر شک و شبہے کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی کچھ فتوحات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتا، تو اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک اسلام کی شمع روشن ہوتی۔ لیکن پھر کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے کچھ سمجھا دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتا اور مکر جاتا۔ اس طرح کی بین بین کیفیت، اس طرح کی غیر یقینی صورتحال جن کے دلوں کے اندر ہوتی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت میں دل سے مسلمان تو نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بھی، ان حالات میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے یہ سارے چیلنجز کو بالکل قبول کیا اور ان چیلنجز کو فیس کیا، اور وہ یقین سے اس بات کو تسلیم کر چکے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہم تو ایمان لے آئے، اور انہوں نے حالات کو برداشت کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی ایک انقلاب آتا ہے، کوئی ایک تبدیلی آتی ہے، خواہ وہ انقلاب پرٹیکولر کسی پرسن کے سلسلے میں ہو، کسی شخص کے سلسلے میں ہو کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ایک چینج لاتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ میں وہ موو کرتا ہے، تو اس کو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو حالات آئیں گے۔ اگر ہم اپنے جسم کو بھی موو کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں بہت ساری سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے سفر کو کہا گیا ہے کہ قطعۃ من النار، سفر بھی آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سفر میں ہم اپنی یہ پوری باڈی کو لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہے ہیں، تو ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں گھوڑا چاہیے، ہمیں سواری چاہیے، اور جہاں جتنی دور ہے اس اعتبار سے ہم کو وہ ساری تیاری چاہیے۔ تو جو موومنٹ ہوتا ہے، وہ موومنٹ کے اندر ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ آدمی کو مشقت ہوتی ہے، فزیکلی بھی۔ اور ایسے ہی جو ایک نیشن کا موومنٹ ہوتا ہے، جو ایک پورے سویلائزیشن کا موومنٹ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پورے سویلائزیشن کو اس سلسلے میں تھوڑی بہت مشقت ہوگی، مسائل آئیں گے اور کچھ قربانیاں دینی پڑے گی، یہ ساری چیزیں تو ہوگی۔ ہم نے کتنی تاریخ پڑھی ہے بہت سارے موومنٹس کے سلسلے میں۔ مسلمانوں کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے، کتنے مسائل مسلمانوں پر آئے ہیں۔ تو جو بھی ہوتا ہے وہاں پر اگر ایک نیشن کے اندر ایک ریولیوشن آتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے، ایک موومنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ موومنٹ جس طرح کا ہوتا ہے، اگر وہ کسی پرٹیکولر کسی شخصیت کا ہو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دشواری ہوتی ہے، وہ پورے ایک نیشن کا ہو اس کو بھی کچھ نہ کچھ حالات آتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا ریولیوشن آیا تھا، یعنی تاریخ کا، اس سے پہلے تاریخ میں اتنے کم وقت میں اتنا بڑا ریولیوشن اس سے پہلے نہ کبھی آیا تھا، اور شاید قیامت تک اس کے بعد اتنا بڑا ریولیوشن اتنے کم وقت میں نہ کبھی آ سکتا ہے۔ بہت مختصر سا زمانہ تھا، 23 سال کے اس مختصر سے زمانے میں
پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا، سپر پاور طاقتیں بدل گئی تھی، دنیا کے بڑے سے بڑے حصے پر اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا۔ لوگ جو اندھیری زندگی گزار رہے تھے تو ان لوگوں کو ایک راستہ مل گیا تھا۔ ایک بہت بڑا تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ہسٹری سے بڑی دلچسپی ہونی بھی چاہیے، اور ایک مضبوط اور بڑی فکر رکھنے والے شخص کو ہمیشہ اپنی ہسٹری سے بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ لہٰذا بات یہ چل رہی تھی کہ جو یہ ایک نیشن کا موومنٹ تھا، اس کی وجہ سے کسی ایک سویلائزیشن میں، کسی ایک نیشن میں، کسی ایک قوم میں، کسی ایک علاقے میں جو تھوڑے بہت حالات آتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے جو فطری ہے، بالکل نیچرل حالات ہیں، تو ان حالات کی وجہ سے جو اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے، جو تھوڑا بہت جو ہے آگے پیچھے حالات ہوتے ہیں، ان حالات سے متاثر ہو کر کے یہ لوگ ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کسی ایک یقین کے اوپر، کسی ایک بلیف سسٹم کے اوپر وہ جم نہیں پاتے تھے۔ اور جب ایسے ہوتے تو ان میں کا جو پہلا طبقہ تھا، جو حقیقت میں دل سے وہ کافر تھے، تو وہ طبقہ ایسے تمام جو شک و شبہ کے اندر رہنے والے منافقین تھے ان کو کیپچر کر لیتا، اور یہ منافقین کی ایک جماعت تیار ہو جاتی، یہ ان کے ساتھ جا کر کے مل جاتے۔ جیسے اوپر آیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، دونوں ایک ہو جاتے۔ تو اس کی جو صورتحال تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور یہ مثال بہت ہی انوکھی اور اہم ترین مثال ہے، اور میں نے بار بار یہ بات عرض کی ہے کہ کہیں بھی اللہ نے منافقین کا ذکر نہیں کیا، ان کا ذکر کیے بغیر ان آیات کو بیان کیا، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ دراصل پوری صفات اور پورا بیک گراؤنڈ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اصلاً منافقین کا بیک گراؤنڈ، اور یہاں منافقین کا نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا نام لے لیا جائے تو جو ہمارا تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے وہ بس ایک پرٹیکولر کسی ایک جماعت کی طرف ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ہم اس کے لائٹ میں، اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا کوئی جائزہ نہیں لے سکتے، اپنے آپ کا اپنے آپ کو ہم انالائز نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے جو مثال یہاں پر دی گئی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک آگ جلائی۔ منافقین نے بھی، یہ جو دوسری جماعت تھی، انہوں نے اپنے دل کے اندر آگ جلانے سے کیا ہوتا تھا، اس زمانے میں روشنی کے لیے یہی ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر آگ جلانے کا جو تصور ہے وہ دراصل فساد پھیلانے سے سمجھا جاتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر آگ جلانا یہ روشنی کے لیے ہوا کرتا تھا، اور ہمیشہ یہ ایک کامن اس زمانے کا طریقہ تھا کہ جہاں روشنی چاہیے وہاں آگ چاہیے۔ تو دراصل یہ لوگ بھی ایسے تھے جو ایمان والوں کے مختلف اچھے حالات کو دیکھ کر کے، خواہ وہ اچھے حالات پولیٹیکل لیول پر ہو، اکنامیکل لیول پر ہو، فزیکل لیول پر ہو، سوشل لیول پر ہو، یا کسی شخصیت کے پرٹیکولر کسی ایک شخصیت کے اچھے حالات ہو، کہ بھائی دیکھو پہلے یہ بندہ کتنا جھوٹ بولتا تھا اور کتنے دھوکہ دہی سے کام لیتا تھا، میرے ساتھ رہنے والا میرا دوست، اور جب سے اس نے اسلام قبول کیا یہ سچ بن گیا، سچا بن گیا، ایماندار بن گیا، امانت دار بن گیا، اخلاق اس کے اچھے ہو گئے۔ تو یہ جو اچھے حالات ان کے سامنے آتے تھے،
ان حالات سے متاثر ہو کر کے ان کے دل میں ایمان اور اسلام کی روشنی پیدا ہوتی تھی. تو اس کو اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور ان کے دل میں ایمان کی وجہ سے ایک روشنی پیدا ہوئی. یہ جو ایمان کی روشنی ہے، یہ ایمان کی روشنی ابھی اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو روشن کر ہی رہی ہوتی ہے، وہ آگ بجھ گئی. تو کیا ہوا کہ ایک شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی، تھوڑی سی آگ جلی، روشنی ہوئی، ماحول کو اس نے روشن کیا. ابھی وہ ماحول روشن ہوا بھی نہیں تھا پورا کہ وہ آگ بجھ گئی. تو ہوگا کیا؟ پھر دوبارہ وہ شخص اندھیرے میں رہ جائے گا. ایسی ہی مثال ہے منافقین کی کہ انہوں نے ایمان کی روشنی اپنے دل میں جلائی اور اس ایمان کی روشنی سے ابھی ان کا دل، ان کا جسم، ان کے ایکٹیویٹیز، ان کے اٹھنا بیٹھنا اور ان کے اطراف و اکناف کا ماحول ابھی روشن ہو بھی نہیں پایا تھا کہ ان کے جو دل میں ایمان کی جلی ہوئی روشنی تھی وہ روشنی بجھ گئی. کس وجہ سے بجھ گئی؟ کہ بھئی پھر ان کو صحبت مل گئی کچھ اور منافقین کی. انہوں نے کچھ ایسے حالات دیکھے کہ جس میں مسلمانوں کو بظاہر ظاہری طور پر نقصان محسوس ہونے لگا. جیسے غزوہ احد کے موقع پر ظاہری شکلوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو اب یہ منافقین دیکھتے کہ ہم تو ان کو یہ سمجھ کر کے ایمان لائے کہ یہ اللہ کے جو ہے پسندیدہ بندے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دیکھو یہ تو ہار گئے، ختم، ایمان کی روشنی ختم، پیچھے ہٹ گئے. پھر تو جب پیچھے ہٹ گئے تو کیا ہوا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کو اب کچھ نظر نہیں آتا. اب اندھیرے، چونکہ وہ منافق ہیں اس وجہ سے کفر کا ایک اندھیرا ہے، نفاق کا ایک اندھیرا ہے. اور جو منافقین ہوتے ہیں ان کے صفات میں سے ایک خاص صفت یخادعون اللہ، دوسروں کو دھوکہ دینے کا اندھیرا ہے. اور ایسے ہی جو ہے دوسروں کا مذاق اڑانے کا ایک اندھیرا ہے. ایسے جو بری صفات ہے اللہ نے ان بری صفات کو اندھیروں سے تعبیر کیا، اور یہ ساری کی ساری بری صفات کے اندر وہ رہ گئے. اب انہیں ہدایت اور اچھی بات گویا کہ نظر ہی نہیں آتی، اور کیا ہو گئے؟ صم بکم عمی، بہرے ہو گئے. مطلب کوئی ہدایت کی بات انہیں سنائی نہیں دیتی، اور گونگے ہو گئے، گویا کہ ہدایت کی کوئی بات بولنا انہیں آتا ہی نہیں. اندھے ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کے اندر اللہ کا جلوہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. لا یرجعون، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ ایمان پر انتقال کے بعد تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. اس وجہ سے ہمیں اس سے یہ سبق، اس مثال سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو حالات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں وہ تمام کے تمام حالات یہ ہماری ہدایت کے لیے ہوتے ہیں اور ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. ان حالات سے جو بندہ اسلام اور ایمان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. خواہ ہم کو گھر واپسی کا مومنٹ یہاں چلایا جا رہا ہو، یہاں ایتھزم کا مومنٹ چلایا جا رہا ہو، لوگ بہت تیزی کے ساتھ سوشلسٹ بن رہے ہوں، کمیونسٹ بن رہے ہوں، یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہوں. ایک ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حالات سے پیچھے نہیں ہٹتا. اگر وہ حالات سے پیچھے ہٹ جائے تو حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں صاحب پہلے مسلمان تھے، دیکھو اب نہیں ہیں. تو اصلاً بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی کہاں تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہے کہہ کر کے اتنے زمانے تک دھوکہ دیا ہے دنیا کو. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو مسلمان اتنا آسانی کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹتا.
اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو دل سے ایمان لاتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان اتر جاتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ پھر پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ یہ ساری صفات تو منافقین کی صفات ہیں۔ اس لیے ان صفات کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے نوجوان بچوں کو اور ہماری نئی نسلوں کو یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا اصل میں صحیح ڈیفینیشن ہے کیا، اس کا صحیح تعارف ہے کیا، اور اسلام ہمیں کیسے قبول کرنا چاہیے، اور کیسے حالات ہم پر آ سکتے ہیں، اور ان حالات کو ہمیں کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم